السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ العظیم۔ اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور ہمارے حاجی صاحبان اور ہماری حجن مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے یہ بندہ آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ آپ بہت زیادہ مبارکبادی کے قابل ہیں، اور ہم سب کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں ذرا سا طبیعت کی میچنگ نہ ہوئی اور تھوڑا سا من مٹاؤ ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سگے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے گھر پہ مت آنا، اس لیے کہ جھگڑا ہو گیا، بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ اپنے گھر پر بلا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کا بہت شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ جانتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اس سفر میں ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سفر میں اور نعمتیں عطا فرماتے رہیں گے اور ترقی عطا فرماتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میں اپنی جانب سے اور ایلاف اور اسٹار ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے آپ تمام حضرات کو ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ہمارے بھائی جناب عامر صاحب، جناب عرفان صاحب، ان کے گھر والے، جتنی ان کی پوری ٹیم ہے، ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ یہ اپنی ترتیب انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمیں تعریف میں بیجا تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن حق بات کہنا بھی ضروری ہے۔ آپ یقین مانیے، الحمدللہ اس عاجز کو بہت سارے احباب کے ساتھ اور ٹوروں کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا ہے، اور پچھلے کئی سالوں کے ساتھ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ میں سفر حج پر جا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے، اور جو حضرات اس سے پہلے جا چکے ہیں آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑے اچھے اخلاق سے نوازا ہے، اور اس کو یہ صرف ایک پیشہ سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ واقعتاً حاجی کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور جب انشاءاللہ ہم سفر حج میں جائیں گے تو آپ میری اس بات کی انشاءاللہ تائید کریں گے، تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور میں آپ حضرات کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ایلاف اور اسٹار ٹور کا ایک فرد ہونے کے ناطے، کہ آپ نے اسٹار اور ایلاف ٹور کو خدمت کا موقع دیا۔ اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ کی حسین دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، 5 بجے تک ہمیں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے نیت کو خالص کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ قرآن شریف کی آیت کا حصہ ہے، حج اور عمرہ کو صرف اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو شکر ادا کرو۔ نمبر 2، اپنی نیت کو خالص کرو کہ ہم کسی غلط نیت سے حج پر نہیں جا رہے ہیں، اور ہر جانے والے کو ایک بات بہت اوپن مائنڈ ہو کر
یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس سفر پر نہ کوئی اپنے پیسے سے جاتا ہے، نہ کوئی اپنی کرسی سے جاتا ہے، نہ کوئی اپنی ڈگری سے جاتا ہے، اور نہ کوئی لاگوک اور کسی اور ذریعے سے جاتا ہے۔ اس سفر پر اللہ اسی کو بلاتے ہیں جس کی لبیک قبول ہوتی ہے۔ لہذا اگر اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، میں ہرگز یہ نہ سوچوں کہ میرا مال مجھے لے جا رہا ہے۔ ہمارے دیش ہندوستان میں 950 سال تک مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 950 سال میں ایک بادشاہ نے بھی حج نہیں کیا تھا۔ بادشاہوں کے پاس دولت کی کیا کمی رہتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر دولت سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، جانے کے پہلے میں اپنا مائنڈ بالکل کلیئر کر دوں، میں اپنے مال کے بل بوتے پر نہیں جا رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے، اس بنیاد پر جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ اور نیت خالص کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی بولیں، لوگ مجھے حجن بولیں۔ حاجی کا لیبل لگانے کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان سے کسی عام آدمی نے یہ پوچھا، انہوں نے کسی کو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ آدمی بولنے لگا کہ میرا نام حاجی عبد الرزاق ہے، میرا نام حاجی عبد الرزاق ہے۔ تو اس نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام نمازی اشرف علی ہے۔ بولے حضرت یہ کیسا نام نمازی اشرف علی؟ تو پھر حضرت نے پوچھا بھائی جان آپ نے حج لائف میں کتنی بار کیا ہے؟ تو کہا ایک بار۔ تو کہا جب تم ایک بار حج کر کے حاجی بن سکتے ہو، میں تو روزانہ 5 ٹائم پڑھتا ہوں، تو میں نمازی کیوں نہیں؟ یعنی میسج یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج اسلام کے فرضیات میں سے ہے۔ یہ کوئی عالم صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب والی ڈگری نہیں ہے۔ فرض ادا کر کے کوئی ڈگری نہیں ملی ہے۔ ہاں کوئی ہمیں حاجی بول دیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میری چاہت یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی بولے، یہ حج کی بربادی ہے۔ اور اب تو نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ ایک حج کرے تو بولنے کا حاجی صاحب، اور 2-3 ہو گئے تو بولنے کا الحاج۔ یہ سب ٹرینڈ نکلا ہے۔ ایک گھر میں مہمان آئے تو حاجی صاحب بولنے لگے اپنے بچے کو کہ بیٹا وہ جو میرے 5ویں حج کا کین ہے نا، اس میں سے ذرا مہمان کو زمزم پلاؤ۔ اب دیکھو بولا تو انہوں نے ایک جملہ، لیکن ایک جملے میں 5 حج برباد کر ڈالے۔ اللہ کو عبادت کا اخلاص، یعنی بندہ یا بندی کوئی بھی عمل صرف اللہ کے لیے کریں۔ تو میں نے ایک بات بتائی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ تیسری بات سمجھیے کہ الحمدللہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی جان آپ حج پر کیوں جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا میری بات پر، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ جناب آپ حج پر کیوں جا رہے ہیں، میری بہن آپ حج پر کیوں جا رہی ہیں، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ذرا اس کا جواب آپ سوچیے، پھر میں 2-3 جواب آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا یہ جواب ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مائنڈ میں کوئی جواب سوچیے۔ سوال آپ سمجھ گئے؟ ہم حج پر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھو ایک انسان ادھر سے ادھر چل کے جا رہا ہو تو اس کو ہم پوچھ سکتے بھائی جان آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولے گا نہیں ایسے ہی جا رہا ہوں، تو لگے گا کہ کوئی مینٹلی پرابلم ہے، ایسے کوئی ادھر ادھر تھوڑی جاتا ہے۔ ادھر تک جانے کا بھی ایک مقصد ہے، تو اللہ کے گھر پر اتنی دور جا رہے ہیں تو کس مقصد سے جا رہے ہیں؟ کوئی مجھے پوچھے گا تو کیا بولیں گے؟ میں اس بات کو جواب دینے سے پہلے ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک بچے کو ممی نے ایک لسٹ دی کہ بیٹا یہ 10 چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، سپر مارکیٹ سے جا کر یہ 10 چیزیں لے کر آؤ۔ وہ بچہ نیچے 10 چیزیں لینے کے لیے گیا۔ نیچے اس کو اس کا ایک دوست ملا، اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میری ممی نے یہ چیزیں منگائی ہے، میں لینے جا رہا ہوں۔ تو اس نے بولا میں بھی ساتھ میں چلوں؟ کہا چل بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں اور دونوں ایک مقصد پر جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، لیکن دونوں کے جانے میں اور دونوں کے آنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔
ایک مقصد لے کر جا رہا ہے، ایک جولا لے کر جا رہا ہے، جولا بھر کر لا رہا ہے، اور دوسرا کمپنی دینے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، وہ خالی ہاتھ واپس آئے گا، وہ صرف کمپنی دینے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر پر جانے والا حاجی یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مقصد لے کر جاتا ہے، دل کا جھولا لے کر جاتا ہے، جس میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھر کر لاتا ہے، اور کچھ کمپنی دینے جاتے ہیں کہ سب جا رہے ہیں تو چلو میں بھی چلے جاتا ہوں۔ تو جو مقصد لے کر جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو صرف کمپنی دینے جاتا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر اب میں پھر اس سوال پر آتا ہوں کہ ہم اللہ کے گھر پر کیوں جا رہے ہیں، ہم سفر حج پر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ تو سنیے، اس کا ایک جواب یہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس کی ملاقات اللہ کی ملاقات کے قائم مقام ہے۔ بیت اللہ سے ملنا یہ اللہ کے ملاقات کے قائم مقام ہے۔ اس دنیا میں ان آنکھوں سے تو اللہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نشانی بیت اللہ اس زمین پر رکھی ہے۔ اور دیکھو اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس بیت اللہ میں ایسی کشش ہے، ایسا لوئی چمک لگا ہوا ہے کہ ایمان والے کا دل کھینچ کر چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بیت اللہ سے زیادہ حسین اور خوبصورت بلڈنگیں آپ کو نظر آ جائے گی، وائٹ ہاؤس، گرین ہاؤس، پنک ہاؤس، اور بہت کچھ مل جائے گا، لیکن دنیا کی کوئی بلڈنگ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی اس کو جب دیکھ کر جا رہا ہو تو دیکھتے ہوئے جاتے جاتے رو رہا ہو۔ آپ کو کوئی عمارت ایسی نہیں ملے گی، لیکن بیت اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حاجی بیت اللہ کو چھوڑ کر جاتا ہے، طواف وداع کرتا ہے، رخصتی کا طواف کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ اب میں اللہ کے در کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ صرف ایک عمارت ہے، لیکن اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے۔ تو ہم اللہ کے گھر پر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ بہت کچھ آپ نے اب تک حج کو سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ اس میں کامیابی دے اور قبول بھی فرمائے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ حج کے 3 فرض ہیں، اس میں ایک فرض ہے طواف زیارت۔ کیا فرض ہے؟ طواف زیارت۔ تو زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ کرنا، دیدار کرنا، دیکھنا۔ دیکھو، طواف بہت ساری قسم کے ہیں، لیکن کسی طواف کا نام طواف زیارت نہیں ہے۔ صرف یہ حج کا جو فرض طواف ہے اس کا نام طواف زیارت ہے۔ زیارت، یہ طواف زیارت بھی اللہ کی ملاقات اور دیدار، اللہ کی زیارت کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کا نام طواف زیارت ہے۔ تو پہلی نیت ہم نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ حج پر کیوں جا رہے ہیں، تو میرا پہلا جواب کیا ہوگا کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، دوسرا جواب میرا یہ ہوگا، ایک بزرگ کا ایک جملہ آپ کو سناؤں۔ علامہ ابن القیم ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کا دن اچھا گزارتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، جو رمضان اچھا گزارتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کی زندگی کا حج اچھا ہو گیا اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 2، دوسری نیت، میں حج پر اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، اللہ کے حکموں والی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی میرے اندر آ جائے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ 2 نیتیں ہو گئی، اللہ کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو بدلنے جا رہا ہوں، دیندار بننے جا رہا ہوں۔ اور تیسری نیت میرے بزرگوں یہ کرو کہ اس وقت جو حاجی جا رہا ہے یہ سارے آل ورلڈ، پوری دنیا کی طرف سے سفیر اور ایمبیسیڈر بن کر جا رہا ہے کہ یا اللہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی بہن اور معصوم بچے پریشان ہیں، فلاں ملک میں فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر، ہم ساری دنیا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ جو حالات خراب ہے، یا اللہ ہم عرفات میں آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ حالات کو درست کر دیجئے۔ یہ 3 نیتیں میرے بزرگوں کر لو۔ حج پر جانے سے پہلے جو تیاریاں ہوتی ہے
اس کو میں 3 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب تک ہم نے جو بات کی، شکر ادا کرنا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اور ہم اللہ کے گھر پر کیوں جا رہے ہیں اس کی 3 باتیں ہم نے آپ کو بتائی۔ اور الحمدللہ یہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں چلیں گے اور خادم بن کر ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تو انشاءاللہ سفر میں بھی ہم سیکھتے سکھاتے رہیں گے، ہمارا مذاکرہ جاری رہے گا۔ تو جانے سے پہلے کی جو ضروری باتیں ہیں وہ میں اہتمام کے ساتھ ابھی کہنا چاہوں گا، اور کچھ باتیں انشاءاللہ سفر میں ہم سفر کے دوران سیکھتے سکھاتے رہیں گے، مذاکرہ کرتے رہیں گے۔ ایک بات بہت اہتمام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ایلاف ٹور سے ہم لوگ جا رہے ہیں 50 لوگ، تو اب ہم لوگ ایک فیملی بن جاوے، ایک رشتہ دار جیسے بن جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دل جڑا رہے گا، ذرا سی بات پر برا نہیں لگے گا کہ اس نے میرا بستر لے لیا، اس نے میری چادر لے لیا، اس نے میرا گلاس لے لیا۔ تو یہ بات حج کے سفر میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں انہی کا آپس میں دل ملا ہوا نہیں رہے گا تو سفر بہت کٹھن ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، سفر میں جانے سے پہلے سب کو معاف کر دو، خود بھی معافی مانگو، سب سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، فارمیلٹی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی واٹس ایپ گروپ ہے 1000 لوگوں کو بھیج دیا کہ بولیا چالیا معاف۔ ارے بھائی اس میں کتنے لوگ تو جانتے بھی نہیں آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں۔ جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لو، اور مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو معاف کر دوں۔ اور معاف کرنے کی میں آپ کو ایک نیت بتاتا ہوں، بہت دھیان سے وہ نیت سنیے۔ دیکھو سب کو کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ دل دکھا رہتا ہے، تو سب کو معاف کرتے وقت یہ نیت کرو، یہ نیت بہت دھیان سے سنیے، نیت یہ کرو کہ میں ان لوگوں کو اس لیے معاف کر کے جا رہا ہوں کہ وہاں جاؤں تو میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے، کہ میں نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نیت سے سب کو معاف کر کے جاؤ۔ تو انشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سفر کے دوران ہمارا مذاکرہ جاری رہے گا، اور آپ کے دل دماغ میں جو بھی سوال آئے، کوشچن آئے، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہماری بات مکمل ہونے کے بعد 15 منٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ اپنی کاپی میں اپنے نوٹ میں لکھ لیجئے۔ بات کے دوران سوال جواب تھوڑا مشکل رہے گا، تو جب سوال جواب کا موقع دیا جائے گا تو آپ اس میں اپنے سوال پیش کر سکتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ سفر کی جو تیاری ہے، حج کی جو تیاری ہے، اس کو ہم 3 حصوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ دیکھو 3 قسم کی تیاریاں بہت ضروری ہے، بہت دھیان فرمائیے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، جانے سے پہلے ہمیں 3 قسم کی تیاریاں کرنی ہیں۔ نمبر 1، نفسیاتی، ذہنی، سائیکولوجی تیاری، ذہنی طور پر تیاری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس تیاری کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب کا حج کمیٹی میں نمبر آ گیا، ایک صاحب کا حج کمیٹی میں نمبر آیا، انہوں نے کسی کو فون کر کے خبر سنائی، لیکن ان کی خبر سنانے کا انداز ایسا تھا جیسے ان کے گھر میں میت ہو گئی ہے۔ ارے یار وہ کمیٹی میں لکھایا تو نام آ گیا یار۔ ارے بھائی یہ کیسا بول رہے ہو؟ میت ہونے کی خبر کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، میرے یہاں بچے کا جنم ہوگا اس کی خبر دینے کا اسٹائل الگ ہونا چاہیے۔ ایک غمی کی خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے، تو وہ ایسا روتے روتے خبر دے رہے ہیں، یار بہت ٹینشن آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، میں کیا کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات، دل سے دماغ سے ڈر نکال دو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ اور یہ سفر میں پریشانی آنا لازمی ہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ پریشانی آ سکتی ہے، مجھے پریپیئر ہو کر، ذہنی طور پر تیار ہو کر جانا ہے کہ میں اس کو اللہ کی محبت میں برداشت کروں گا۔ جو بھی محبت کا دم بھرتا ہے اس محبت کے سفر میں مشقت اور تکلیف آتی ہے۔ دیکھو جو حج کی عبادت کے ہم ارکان ادا کرتے ہیں، اس کی نیت میں ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟
مثلاً طواف کی نیت کر رہے ہیں, یا اللہ قبول فرما, آسان فرما, بولتے ہیں نا آسان فرما. 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں بولتے ہیں آسان فرما, نیت میں نہیں بولتے ہیں. 15 گھنٹے کا گرمی کا روزہ رکھ رہے ہیں, اس میں بولتے ہیں, حالانکہ کتنا مشکل روزہ ہے, اس میں بولتے ہیں آسان فرما, نہیں بلوایا. حج میں یہ بلوا کر انڈیکیٹر دیا گیا, اشارہ دیا گیا کہ اے حاجی صاحب کچھ نہ کچھ مشقت آئے گی, تو دعا کر اللہ آسان کر دے گا. آسان فرما بول کر اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آئے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حج کے مقبول ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں. اللہ کی جناب میں حج مقبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ جس سفر میں تکلیف آوے وہ حج قبول ہو گیا ہے. یہ اللہ کے یہاں قبول ہونے کی علامت ہے. پہلے زمانے میں ہم نے سنا لوگ پانی کے جہازوں سے سفر کرتے تھے, 15 20 دن, مہینے کا سفر ہوتا ہے. اب تو ہم چند گھنٹوں میں سہولت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ اڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ کمزور بندے ہیں. میں آپ کو ایک دعا بتانا چاہتا ہوں, یہ دعا بہت دھیان سے سنیے اور یاد رکھیے گا. ابھی سے آپ کو یہ دعا مانگنا شروع کر دینا ہے, آج ہی سے اور ابھی سے. یہ دعا بہت دھیان سے سنیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے. حاجی اللہ کا مہمان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہیں, ہمیں ہوسٹ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کر رہے ہیں, ہے نا. اب آج ہماری یہاں کھانے کی دعوت تھی عامر بھائی کی جانب سے. ہم لوگ مطمئن تھے کہ آج ہمارے میزبان عامر بھائی ہیں, تو ماشاءاللہ کتنا شاندار کھانا ملا. میزبان جتنا تگڑا ہوتا ہے نا, مہمان اندر سے مطمئن رہتا ہے کہ میرا میزبان بہت تگڑا ہے, انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی, آئے گی بھی تو میرا میزبان ہینڈل کر لے گا, ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں. تو حاجی صاحب یہ سوچے کہ میں کس کا مہمان ہوں, میں کس کا مہمان ہوں, میں اللہ کا مہمان ہوں. تو توجہ فرمائیں, آپ یہ دعا کیجئے, یا اللہ آپ نے مجھے سفر حج کے لیے بلا لیا ہے, قبول فرما لیا ہے اور اپنا مہمان بنا لیا ہے, تو پیارے اللہ اپنی شایان شان میری مہمانی فرما دیجئے. میں بہت کمزور ہوں, میں ڈر جاتا ہوں, پیارے اللہ آپ اپنی شایان شان میری مہمانی فرما دیجئے. میرے بزرگوں, آپ یقین کے ساتھ یہ دعا مانگ کر دیکھیے گا, اللہ کی مدد اتر کر رہے گی. لہذا جو بڑی عمر کے حضرات ہیں, مرد ہو عورتیں ہوں, میں ان سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اپنے دل دماغ سے ڈر نکال دو, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. ڈرے رہیں گے, عبادت میں ذوق اور طبیعت نہیں لگے گی. کیا ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا. بہت سارے لوگ سائیکولوجی طور پر تیاری نہیں کرتے ہیں. یعنی میں نے ایک مثال آپ کو بتائی کہ بھائی کمیٹی میں حج میں نام آ گیا تو اس کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں جیسے میت ہو گئی. کچھ لوگوں کا دماغ کچھ چیزوں میں جا کر اٹک جاتا ہے. حج میں نام تو آ گیا, حج میں جانا طے تو ہو گیا, لیکن ان کا دماغ کچھ چیزوں میں کچھ لوگوں کا اٹک جاتا ہے. میں 1-2 مثال آپ کو بتاؤں. ایک مثال, ایک صاحب مجھے یہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ وہاں مکہ میں گیہوں کا آٹا نہیں ملتا ہے, تو مجھے تو کوئی اور آٹا چلتا ہی نہیں ہے. یعنی ان کا پورا حج گیہوں کے آٹے میں جا کے اٹک گیا ہے کہ میں وہاں کھاؤں گا کیا. اب بتائیے بھائی, اللہ نے بلا لیا یہ بہت بڑی بات ہے, کھانے پینے تھوڑی جا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے وہ کھانے کی عادت ہے. میں نے بولا کیا کھانے کی, تو تھوڑا بولنے میں ہچکچائے اور اشارہ کیا انہوں نے. میں اشارہ کر کے بتا دیتا ہوں مائک رکھ کے. مجھے تھوڑا وہ کھانے کی عادت ہے, سمجھ گئے. تو میں نے سنا ہے کہ اس سال وہاں بہت سختی ہے, تو مجھے اگر وہ وہاں نہیں ملے گا تو میں کیا کروں گا. یعنی ان کا پورا حج رجنی گندھا میں اٹک گیا ہے, ویمل میں جا کے ان کا حج اٹک گیا ہے. تو جو بھی دماغ پر ٹینشن ہے نا اس کو نکال دو, خوش ہو جاؤ.
اس سفر کو انجوائے کرو کہ میرے اللہ نے بلایا ہے، میں خوشی کے ساتھ جاؤں گا، اس سفر میں جو بھی پریشانی آئے گی اس کو برداشت کروں گا، اللہ کے لیے برداشت کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ بہت آسان کر دیں گے۔ تو میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلی تیاری نفسیاتی تیاری ہے، سائیکولوجی تیاری ہے۔ ڈر کو دل دماغ سے بالکل باہر کر دو۔ جس ایج کے بھی ہو، آپ جس عمر کے بھی ہو، یہ سوچو کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 2، دوسری تیاری ہے جسمانی تیاری، بدن کی تیاری۔ وہ کیا تیاری ہے؟ ضروری سامان جو ہمیں لینا ہے، جیسے عرفان بھائی نے بھی ہمیں لسٹ بھیجی تھی، اور جو اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ضروریات کی چیزیں لے لیں۔ بطور خاص اپنی دوائیاں ضرور لے لیں، دوائیوں میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور اس کی پرچی بھی لینا ہے، دوائیاں بھی لینا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو بھی چھوٹی موٹی دوائی ساتھ میں ضرور رکھ لیں۔ مثلا سردی ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے، خود مجھے سردی ہو گئی تھی، تو ایسی کوئی تیاری تھی نہیں، تکلیف بہت بڑھ گئی، تو میڈیکل اسٹور پر میں دوائی لینے گیا، تقریباً 5 سے 10 دوائی کی دکان ڈھونڈی، تو سب نے یہ بولا کہ پرچی لاؤ ڈاکٹر کی۔ اب وہ میرے پاس تھی نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیمسٹ میں گئے، دوائی لے کر کھا لیے، اب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی مشکل کے بعد ایک دوائی کی دکان سے وہ دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن میں نے اس سے عربی میں بات کی، تو مجھے اس نے یہ کہا کہ دوائی تو دوں گا لیکن ایک نہیں دوں گا، پورا پتا لینا پڑے گا۔ اب وہ جو دوائی مجھے سردی کی ایک گولی پڑی، وہ 2500 روپے کی پڑی تھی، تو اس لیے وہ 10 12 گنا 15 گنا مہنگی دوائی ملتی ہے، اس لیے ایسی ضروری دوائیاں اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ یہ ہو گئی جسمانی تیاری۔ اور جسمانی تیاری میں ایک مشورہ ابھی آپ کو دوں گا، ابھی بھی 1 ہفتہ باقی ہے الحمدللہ، تو چند تیاریاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ 4 تیاری بتانے جا رہا ہوں، جس میں ایک لیڈیز کے ساتھ خاص ہے، 3 عام ہیں، ایک مرد کے ساتھ خاص ہے۔ 4 باتوں کی تیاری کر لیں۔ نمبر 1، چلنے کی، واکنگ۔ ہماری عادت چلنے کی رہی نہیں، اس سفر میں ہمیں بہت چلنا ہے، عبادت میں بھی چلنا ہے، عبادت تک جانے کے لیے بھی چلنا ہے، اس لیے چلنے کی مشق۔ نمبر 2، احرام کی چادر میں رہنے کی مرد حضرات کو عادت نہیں ہے، تو احرام کی چادر میں پہنے رہنے کی پریکٹس کرو، یعنی دن میں روزانہ 2 گھنٹہ گھر میں پہن کر رہو، تو یہ روٹین میں آ جائے گا تو اچھا رہے گا۔ ورنہ پہلے دن آپ ایئرپورٹ پر آئیں گے تو آپ کا دماغ پاسپورٹ کے بجائے احرام میں اٹکا رہے گا کہ کب اتر جائے گا، وہیں دماغ اٹکا رہے گا۔ اس لیے اس کو روٹین میں لانے کے لیے احرام کی چادر روزانہ 2 گھنٹہ گھر میں پہن لو۔ چلنا، احرام، اور نمبر 3 چپل۔ مرد حضرات کے لیے 2 پٹی والی چپل ہے، وہ پہننے کی ہمیں عادت نہیں ہے، تو اس کو بھی روٹین میں لانے کے لیے ابھی سے تھوڑا تھوڑا پہننا شروع کر دو، ورنہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چپل زخم دے دیتی ہے، پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہے لیکن بڑی کام کی اور تجربے کی ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، چلنا، احرام اور چپل۔ تیسری بات جو لیڈیز کے ساتھ ہے کہ اگر کیا پردے کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، اگر پردے کا اہتمام کر رہے ہیں تو وہ کیپ جو پہنی جاتی ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگے، یہ پابندی مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ تو اس پابندی کی رعایت میں جو وہ کیپ والا پردہ پہنتے ہیں، مولانا کے لیے بولنا آسان ہے کہ یہ پہنو، لیکن عورتوں کے لیے پہننا بہت مشکل رہتا ہے، اس کی عادت نہیں ہے، اس کو پہن کر طواف کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے میں درخواست کروں گا کہ اگر وہ آپ حج میں پہننے والے ہیں تو اس کو بھی ابھی سے پہننا شروع کر دیجئے، تاکہ آپ کا طواف اور یہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ یہ 4 باتوں کی تیاری ضرور کر لیں۔ اسی طرح اللہ والے بزرگ نے سفر حج میں جانے سے پہلے چند نصیحت کی باتیں بتائی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، 4 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کو خالص کرو۔ دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اس سفر میں مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے،
اس سفر میں مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد حرم میں مسجد میں ٹائم زیادہ گزارو، بازار میں کم سے کم گزارو۔ اور چوتھی نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ عرب حضرات کو برا بھلا مت کہو، میں اپنے مسئلے کے لیے گیا ہوں، دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں گیا ہوں، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ بے صبری مت کرنا، ناشکری مت کرنا، اور کوئی کام شریعت کے خلاف مت کرنا۔ بے صبری مت کرنا، ناشکری مت کرنا، اور کوئی کام شریعت کے خلاف مت کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں چند چیزیں مت کرنا، جلد بازی مت کرنا، جلدی مچانا۔ اس کو کتنا بھی بولا جائے اور کتنا بھی مضبوط ارادہ کیا جائے، حاجی اس میں کمزور ہوتا ہے۔ میری سیٹ نہیں ملی، لائن بہت لمبی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ اور کوئی بھی کام دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے کہ وہ حاجی صاحب ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر لوں، نہیں۔ ہمارے علماء نے ہمیں اپنی کتابوں میں ہم نے جو پڑھا ہے اسی کو فالو کرنا ہے، چاہے دوسرا جو بھی کر رہا ہے اس کے حساب سے نہیں چلنا ہے، اور سیکھ کر کرنا ہے، بلا سیکھے ہوئے نہیں کرنا ہے۔ ہر کام سیکھ کر کرو۔ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو جو بھی سیکھنا ہے پوچھنا ہے سیکھ کر کرو، ورنہ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے، ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے، جو سب کر رہے ہوں گے وہ میں بھی کر لوں گا۔ نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے مرد حضرات جاتے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے امام صاحب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں نا۔ اب ایک بندہ امام صاحب جب طریقہ بتا رہے وہ سن سن کے تھک جاتا ہے، یار امام صاحب کتنا پکا رہے، اللہ اکبر بولو اللہ اکبر بولو، یار چھوڑو یار تھک گیا، میرے بازو والا جو کرے گا نا وہی میں بھی کر لوں گا۔ وہ فائنلی ڈیسیزن کیا لیتا ہے، میرے بازو والا جو کرے گا میں بھی وہی کر لوں گا۔ یہ والا سوچتا ہے میرے بازو والا جو کرے گا نا وہ میں کر لوں گا، تو پوری لائن خالی ہے، زیرو ہے۔ سب سوچتے ہیں وہ جو کرے گا وہ میں کر لوں گا، معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ ایک دو واقعات آپ کو سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حج کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مینا کے خیمے میں بیٹھے تھے، ایک صاحب ہمارے پہچان والے مسئلہ پوچھنے آئے، دو چار لوگ مل کر آئے، سچا واقعہ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ تو انہوں نے ایک صاحب کی حج کی غلطی بتائی کہ ان سے ایسا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، دم لگتا ہے آپ کو پتہ ہوگا، دم۔ تو کہا کہ یہ بھول ہو گئی، تو ان کی بھول سننے میں مجھے 1 گھنٹے سے اوپر لگ گیا۔ پھر آدھے گھنٹے تک میں نے مسئلے کا حساب لگایا تو آپ یقین مانیں گے ان سے جو بھول ہوئی ٹوٹل 18 دم ہو گئے۔ دم سمجھتے ہیں نا، 18 دم ہو گئے، 18 جانور ان کو ذبح کرنے پڑ گئے۔ تو وہ صاحب بولنے لگے یار اس سے اچھا تو میں کوئی عالم صاحب کو حج پہ لاتا تو وہ مجھے مسئلہ بتا دیتے، سیکھ کر کرتا تو میرے 18 دم بچ جاتے۔ اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ سناؤں کہ چند لوگ ایک بزرگ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ اب طواف کے دوران وہ بزرگ کا یہ رومال جو ہے وہ نیچے گر گیا، تو وہ بزرگ یہ رومال لینے کے لیے نیچے جھکے ایسا، اور انہوں نے اٹھا لیا۔ اب پیچھے کا جو مجمع تھا وہ سیکھ کر نہیں آیا تھا، انہوں نے سوچا تھا مولانا جو کریں گے وہ ہم کر لیں گے، تو مولانا جھکے تو پورا مجمع بھی جھک گیا۔ ارے بھائی مولانا رومال لینے کے لیے جھکے، وہ سمجھے کہ یہاں جھکنا سنت ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ سیکھ کر نہیں گئے تھے۔ ایک اور واقعہ سنیے، آپ نے سنا سعی کرنا، سعی کرنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ ایک آدمی سن کر گئے کہ بھائی حج میں سعی کرنا ہوتا ہے، وہ سعی کا مطلب کیا ہے وہ سیکھ کر نہیں گئے۔ تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جب طواف ہو جاتا ہے نا تو مسجد کے دروازے پر گورنمنٹ کے آدمی بڑے بڑے رجسٹر لے کے کھڑے رہتے ہیں، جس کا طواف ہو جاوے اس کو صحیح کر دینے کا، سگنیچر کر دینے کا۔ وہ صحیح کا مطلب کیا سمجھے کہ سگنیچر کر دیے مطلب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، آخری میں سگنیچر کر کے فائنل کرو، وہ یہ سمجھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ وہ حج سیکھ کر نہیں گئے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم دیکھو جس چیز میں پیسہ زیادہ لگاتے ہیں نا
اس کی محنت بھی زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی لاکھوں روپیہ لگایا ہے میں نے تو پھر میرا حج بھی اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے, سیکھنا ہے, تیاری کرنا ہے. ہم سکھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بس آپ پوچھئے آپ کو کیا سوال ہے, انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے. یہ تو کچھ ضروری باتیں ہو گئی جو جانے سے پہلے کی ہے. اب ہمارا سفر انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے پیر کے دن, منڈے کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوتا تھا وہ یا تو جمعرات کو ہوتا تھا, یا پیر کو ہوتا تھا, یا جمعہ کو ہوتا تھا. سنت میں یہ 3 دن سفر کرنا ثابت ہے. تو الحمدللہ ہمارا سفر پیر کو ہو رہا ہے, تو آپ لوگ سنت کی نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس سنت کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. سامان کی پیکنگ میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت دھیان سے اپنا سامان پیک کیجئے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ملنا ملانا اور سامان کی پیکنگ, اس سے سنڈے کو فارغ ہو جانا. ہو سکے تو سنڈے کو اپنا گھر چھوڑ کے کہیں جنگل بیابان میں چلے جاؤ تو عافیت ہو جائے گی. ورنہ حاجی صاحب کو لوگ اتنا تھکا دیتے ہیں, سنڈے کا دن ہوگا آپ 2-3 بجے تک سو نہیں پائیں گے. رات کو ملنے والے آ رہے ہیں, آپ نے دعوت بھی بک کر لی ہے, پریشان ہو جائیں گے. ہمارا بہت لمبا سفر ہے, اس لیے ایک دن پہلے ریلیکس, آرام بہت ضروری ہے. ایک دن پہلے پیکنگ کر لینا بھی بہت ضروری ہے. ورنہ ہماری ایک عام عادت کیا ہو گئی, جس کو ایک جملے میں یوں کہا جائے کہ آگ لگے تو کنواں کھودنے کا, یہ ہماری عادت ہو گئی. دیکھو اگر آخری دن پیکنگ کریں گے تو بعض مرتبہ لاسٹ دن پیکنگ کی, آخری مومنٹ تک لوگ ملنے ملانے آ رہے ہیں. اب حاجی صاحب وہاں جا کے اپنی بیگم سے لڑنے لگ گئے, تیرے کو میں نے بولا تھا بنیان ڈالنا, ادھر ڈالنا, یہ ڈالنا, وہ نہیں ڈالا. وہ بولے گی کہ بھائی مہمان آئے تھے, تو یہ بولیں گے مہمان آئے تھے تو کیوں تو نے دھیان نہیں رکھا. یہ جھگڑا ہو جائے گا. اس حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایک آیت میں فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, اس حج کے سفر میں جھگڑا مت کرو. جھگڑا حج کے سفر کو برباد کر دے گا. برداشت کر لو لیکن کسی سے جھگڑا مت کرو, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جانے سے ایک دن پہلے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیجئے, ایک دن پہلے پیکنگ کر لیجئے. اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ بعض مرتبہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, تو ایک دن پہلے پیکنگ ہو گئی تو جو رہ گیا آپ اس کو دوسرے دن اس میں ایڈ کر سکیں گے. لاسٹ ٹائم پر پیکنگ کریں گے تو جو بھول گئے اس کو ایڈ کب کریں گے, وہ راستے میں یاد آئے گا, وہ ایئرپورٹ پر یاد آئے گا. اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. اور جو سامان, جو بیگز ہم لے رہے ہیں, کس بیگ میں کون سا سامان رکھنا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی, محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہینڈ لگیج میں کیا رکھنا ہے اور مین لگیج میں کیا رکھنا ہے, اس کا خیال رکھیں. جیسے پاور بینک کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کو مین لگیج میں نہیں رکھ سکتے ہیں, اس کو ہینڈ لگیج میں رکھنا ہے. اپنی دوائیاں ہیں تو دوائیاں بڑی ماترا میں, زیادہ مقدار کی دوائیاں مین لگیج میں رکھ دو. 2-4 دن کی دوائی ہر وقت ہینڈ لگیج میں بھی رکھے رہو. اللہ نہ کرے فلائٹ آگے پیچھے ہوا, ہمارا سامان ملنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ دوائیاں ہمیں کام آئے گی. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور تیاری میں اپنے ساتھ تھوڑا بہت ناشتہ بھی رکھنا ضروری ہے. ڈرائی فروٹ ہے, اس طرح کی چیزیں. ہمارے یہ ارشد بھائی ہے, ان کو میں نے کہا تو یہ تو کتنا 5 کلو ڈرائی فروٹ ابھی سے لے لیے, بولے سب کو کھلانا ہے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ حج کی قبولیت اور حج کی نیکی کی ایک علامت صرف کھانا نہیں ہے, کھلانا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب آپس میں کھلائیں گے, لیکن اتنا بھی کھانا کھلانا نہیں ہے کہ پھر پریشانی ہو جائے اور عبادت میں رکاوٹ آ جائے. اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو ایک دن پہلے پیکنگ سے ضرور آپ فارغ ہو جائے, اس میں آپ کو بڑی راحت ہو جائے گی. جانے سے پہلے گھر والوں سے مل کر بعض لوگ روتے ہیں, یہ رونا مناسب نہیں ہے.
میں تو اللہ کے در پر جا رہا ہوں, میری تو لاٹری لگی ہے, اس میں رونے والی کون سی بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے. بلکہ ہم ایک بات اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاجی صاحبان کو ہار پہناتے گلے میں. اس کے بارے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جناب ہار تو وہ پہنتا ہے جو ہارنے جا رہا ہو, میں تو جیتنے جا رہا ہوں, مجھے ہار کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہار وار سب فارمیلٹی ہے, رسم ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. اب دیکھو بمبئی حج ہاؤس میں لوگ کتنے پریشان ہیں, گاؤں سے آ رہے ہیں, جانے والے حاجی 2 ہیں, 50 لوگوں کی بس بھر کر آئی, 48 لوگ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں اسلام بدنام ہو رہا ہے, حج بدنام ہو رہا ہے کہ یار یہ حج یاترا کیسی ہے, یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں. اس لیے سفر میں, ایئرپورٹ میں, کہیں پر بھی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے, اس کا مجھے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم نے حجامت کٹ لی, شیونگ کٹ لی, اب ظاہر ہے کہ اس کو ہینڈ لگیج میں نہیں رکھنا ہے. بعض مرتبہ حاجی صاحب کا انٹرنیشنل سفر فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو ان کو رولز ریگولیشن کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ان کو سیکھ کر جانا چاہیے. اگر آپ نے ہینڈ لگیج میں رکھ دیا, اب سیکورٹی چیک والا آپ کا بیگ کھلوائے گا, پیچھے 10 لوگ آپ کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ 10 لوگ آپ کو گالیاں دیں گے کہ اس کی وجہ سے مجھے لیٹ ہو رہا ہے. تو کون سے سامان میں کیا رکھنا ہے, کس طرح رکھنا ہے, اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ جب اپنے گھر سے نکلیں تو 2 رکعت صلاۃ سفر ضرور پڑھ لینا. جب بھی گھر سے نکلیں تو 2 رکعت سفر کی نماز, نفل نماز ضرور پڑھ لینا. عورتوں کا اگر عذر ہے وہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سفر کی نیت سے 2 رکعت پڑھیے. اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ احرام کی چادر گھر سے پہن کر آئیے. احرام کی چادر مرد حضرات گھر سے ہی پہن کر, جو خاص طور پر بمبئی سے آنے والے وہ یہیں سے پہن لے تو اچھا ہے. اچھا, تھوڑی سی ابھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھیے کہ جب بھی اس سفر میں تھکاوٹ محسوس ہو تو تھکاوٹ کا انرجی خوراک جو ہے وہ ہے لبیک. تو پڑھیے میرے ساتھ, لبیک اللہم لبیک. تھوڑا جان سے پڑھیے, جیسے عامر بھائی نے آئس کریم کھلائی نا, ایسی جان سے آئس کریم والا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک. دیکھو لبیک کا پروناؤنسیشن, اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں لبیک, یہ غلط ہے. غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے اس کو سنیے. لبیک غلط ہے, صحیح ہے لبیک. لبیک. دوسری مسٹیک یہ ہوتی ہے ان الحمد, اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے, ان الحمد بس. والنعمت, بعض لوگ یہ نہیں پڑھ پاتے, واو کو نون سے ملانا ہے, والنعمت لک والملک. بعض لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں لا شریک لک, لا کو بہت سارا کھینچتے ہیں, وہ رنگ ٹون چلتی ہے نا, وہ اس کی کاپی مارتے ہیں. نہیں, لا کو کھینچنا نہیں ہے. یہ 4 باتوں کو جو ابھی میں نے بتائی دھیان میں رکھ کر واپس پڑھیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھو ماشاءاللہ وہ بچہ کتنا جان سے اور دھیان سے پڑھا, اس کی طرح پڑھیے سب لوگ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھو جب لبیک پڑھیں گے نا تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. پورے لبیک کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے لبیک کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام بندہ اپنے آقا کو یہ بول رہا ہے, میرے پیارے اللہ تو نے اپنے گھر پر مجھے بلایا ہے, لبیک میں تیرے در پر حاضر ہوں, تو مجھے معاف کر دے. یہ لبیک کا خلاصہ ہے. آپ سوچ کر بولیے گا, آپ کو لبیک پڑھنے میں مزہ آئے گا. اگر سوچ کر نہیں بولیں گے تو تھک جائیں گے, 2-3 بار پڑھ کر چپ ہو جائیں گے. اچھا, اب اگلی بات احرام باندھنے کی ترتیب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
احرام کی چادر باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام کی چادر کے بارے میں یہ بات خیال میں رہے مرد حضرات کو کہ بعض لوگ یہ چادر کو لے کر بہت ٹینشن میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جس کو چادر باندھنے آ گیا اس کو پورا حج آ گیا، اور جس کو یہ نہیں آیا اس کو کچھ نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہے، اور کسی خاص طریقے سے احرام کی چادر باندھنا شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جیسے کمفرٹ ہو، جیسے سہولت ہو، آپ اس طرح باندھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ باندھنے کا بتاؤں گا۔ کچھ لوگ 2-4 بتاتے ہیں، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ والا وہ والا مکس اپ ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک طریقہ چادر باندھنے کا آپ کو بتاؤں گا، اور الحمدللہ ایک احرام کی جوڑی ہمیں ٹور والوں کی جانب سے مل رہی ہے، ایک ایکسٹرا جوڑی ہم اپنی خرید لے ہوئے۔ یہ خاص طور پر یہ دیکھیے گا کہ جو 2 کارنر ہیں، کنارے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ یہ دونوں کارنر کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک جو ہے نا اندر رہے گا اور ایک باہر رہے گا، ایک اندر اور ایک باہر۔ مین چیز یہ ہے کہ یہ 2 کارنر کہاں جا رہے ہیں، ایک باہر ہے اور ایک اندر ہے۔ پھر سے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ کیرلا میں سلی ہوئی لنگی لوگ نہیں پہنتے، آپ جانتے ہوں گے۔ ان کے لنگی باندھنے کا طریقہ یہی ہے، یہ ایک باہر ہے اور ایک اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو باہر والا حصہ ہے اس کو اندر کی طرف لینا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹاویل والا کپڑا ہے، ورنہ بعض کپڑوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنارہ ہے یہ بالکل اندر چلا جاتا ہے، یا اس میں بھی جائے گا لیکن میری باڈی کی وجہ سے یہ باہر آ رہا ہے، تھوڑی باڈی کم ہوگی تو یہ جو کنارہ ہے یہ باہر نہیں لٹکے گا، یہ اندر چلا جائے گا۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سطر کھلنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ پھر اسے ایک بار دیکھ لیجئے، تو پورا اندر چلا گیا ہے۔ تھوڑا پیر چوڑا کر کر دیکھ لیں، اس طرح پیر چوڑا کر کر چیک کر لیں، بس۔ یہ بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے۔ اور اوپر کا احرام مرد حضرات کا یہ حصہ تو سطر میں شامل نہیں ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مرد حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ طواف کے دوران بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ناف کا حصہ ہے اس کا نچلا حصہ سطر میں داخل ہے نا۔ تو طواف میں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا باڈی کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے احرام تھوڑا نیچے کو آ جاتا ہے، سطر کھلا ہوگا طواف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے کہ میرا احرام ناف سے نیچے نہ اترے، چاہے باڈی ہو نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور لیڈیز کے لیے ایک بات کہ اگر کوئی آدھی آستین والا پہن کر طواف کریں گے تو یہ حصہ عورت کا سطر میں داخل ہے، طواف نہیں ہوگا۔ فل آستین ضروری ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا، یہ حصہ سطر میں داخل ہے۔ اب اوپر کی چادر میں
दाहिना कंधा खुला रखते हैं तवाफ में, जिसको इस्तिबा बोलते हैं, इसलिए एक तरफ थोड़ा कम रखना है, इस तरह एक तरफ कम रखकर दूसरी तरफ इधर से आप अंदर डाल देंगे, इस तरह खोल देंगे। आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, कोई मसला नहीं है। मसले की बात आई तो एक बात ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये चादर के बारे में बाज़ लोग ये डरते हैं कि अगर हमने ये उतारा तो एहराम टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। आप वॉशरूम गए, आपने नापाकी से बचाने के लिए ऊपर वाला नीचे वाला दोनों उतार कर टांग दिया, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, एहराम ख़त्म नहीं होगा। ये मैला हो गया, गंदा हो गया, नापाक हो गया, आपने चेंज कर लिया, कोई मसला नहीं है। बाज़ लोग डरते हैं कि अब जो पहना है उसको उतार नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, उतार सकते हैं। اور ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنی ہے کہ عورتیں بعض مرتبہ عورتیں چادری پہنتی ہیں، سر پر عورتیں چادری پہنتی ہیں، تو کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چادری جو ہے نا وہ عورتوں کا احرام ہے۔ یہ احرام نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بال توڑنا اور ٹوٹنا دونوں غلط ہے، ٹوٹ گئے تو بھی اس پر جرمانہ ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ابھی آگے بات آئے گی۔ تو ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ مرد حضرات اپنی چادر جو ہے وہ گھر سے پہن کر آئیں، ایئرپورٹ پر ٹائم ملے نہ ملے، اب آگے پہننا ہی ہے تو اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے اس کو کمفرٹ زون میں آنے میں بھی ٹائم لگے گا، تو پہن کر آئیں گے تو بہت اچھا رہے گا، یا پھر ایئرپورٹ پر پہن لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پر آنے کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے عمرہ کی نیت سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، قران ہے، تمتع ہے، افراد ہے۔ قران میں کیا ہوتا ہے کہ میقات سے ہم لوگ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹائے بغیر احرام کی پابندی میں رہ کر اسی احرام سے حج کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قران۔ اور تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جا کر عمرہ کرو، عمرہ کے بعد بال کٹا دو، احرام سے فارغ ہو جاؤ اور حج کے دنوں میں حج کا نیا احرام باندھو، اس کو بولتے ہیں تمتع۔ اور تیسرا ہوتا ہے افراد، یعنی اپنے مقام سے صرف آپ حج کا احرام باندھ کر جائیں گے، جب تک حج نہیں ہوگا تب تک آپ احرام کی پابندی میں باقی رہیں گے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب کچھ اہم باتیں جو ہر حاجی صاحب کو، ماں و بہنوں کو، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، جس کو آپ نوٹ کیجئے اور یاد رکھیے۔ ایک تو یاد کرنے کی چیز ہو گئی لبیک، سب کو یاد ہونا چاہیے، صحیح یاد ہونا چاہیے۔ جو پروناؤنسیشن بتایا اس کا خیال رکھو۔ اللہ کو یہ بول رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دربار میں تیرا غلام حاضر ہوں، یہ تصور کر کے لبیک پڑھو۔ اور حج میں کتنے فرض ہے، حج میں کتنے واجب ہے، یہ ہر ایک کو منہ پر یاد ہونا چاہیے۔ دیکھو نماز کا فرض چھوٹتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، حج کا فرض چھوٹے گا تو حج نہیں ہوگا، نماز کا واجب چھوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدے سہو ہوتا ہے نا۔ نماز کا واجب چھوٹتا ہے تو سجدے سہو ہوتا ہے، حج کا واجب چھوٹے گا تو دم لگے گا۔ اب دم کیا ہے بعض لوگوں کو بیچاروں کو وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بکرا، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، اس کا جرمانہ ہے، اس کی گویا سزا ہے، یہ دم لگتا ہے۔ اور حج کے مسئلے میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تھوڑے مسئلے مسائل پوچھتے بھی ہیں، کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے، زیادہ دم لگے گا تو دم نکلے گا۔ کیوں نکلے گا؟ اس لیے کہ جیب سے پیسہ نکلے گا، اس لیے
سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں، ورنہ دم دینا پڑے گا تو دم نکلے گا، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، حج میں 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے۔ یہ جو میں بولوں گا بعد میں آپ کو بولنا ہے، یہ صرف بیان نہیں ہے میرے بزرگوں، یہ مذاکرہ ہے، تو آپ کو بھی بعد میں بولنا ہے، اس لیے دھیان سے سنیے۔ حج میں 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے۔ پہلے لکھیے 3 فرض۔ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ، آپ لکھیے بھی اور بولیے بھی۔ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ، بولتے بھی رہیے۔ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ۔ نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ ساتھ میں بولیے۔ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ۔ نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ پھر سے ایک بار بول لیجئے۔ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا۔ اب آئیے ہم لوگ سیکھتے ہیں حج کے 6 واجب ہیں۔ کتنے واجب ہیں؟ 6 واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، لکھیے اور بولیے، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 قربانی کرنا۔ نمبر 3 قربانی کرنا۔ نمبر 4 بال منڈانا یا کتروانا، بال منڈانا یا کتروانا۔ نمبر 5 صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 6 رخصتی کا طواف، طواف وداع جس کو بولتے ہیں، رخصتی کا طواف۔ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، آپ بولیے گا، میں بلوا اس لیے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ نمبر 1 بولیے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 قربانی کرنا۔ نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا۔ نمبر 5 صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر 6 رخصتی کا طواف۔ تو گویا یہ ٹوٹل 9 کام، 3 فرض اور 6 واجب، 9 کام کا نام حج ہے۔ اس میں پھر سنتیں ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن بیسک اور بنیادی یہ 9 کام اگر ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا حج ادا ہو گیا۔ یہ 9 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب اگلی جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ ہے عمرہ۔ 4 کاموں کا نام ہے۔ عمرہ کتنے کاموں کا نام ہے؟ 4 کاموں کا نام ہے۔ نمبر 1 یہ بھی لکھ لیجئے، نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ۔ نمبر 2 طواف۔ نمبر 3 صفا مروہ کی سعی۔ نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا۔ پہلے 2 کام فرض ہے، بعد والے 2 کام واجب ہے۔ 4 کام کا نام عمرہ ہے اور 9 کام کا نام حج ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ حج کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ٹوٹل حج کے کتنے دن ہیں؟ کوئی بتائیں گے؟ 5.5 5؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ 6 دن کا تھا۔ کتنے دن کا تھا؟ 6 دن کا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرو، اور ہماری مائیں بہنیں بھی ہمت دلائیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ 6 دن والا حج کریں گے، اس لیے کہ حضور نے وہی کیا ہے۔ 5ویں دن کیا ہوتا ہے کہ مجمع اتنا تھکا ہوا رہتا ہے کہ تھکان دور کرنے کی نیت سے وہ بھاگتا ہے کہ 12ویں کی رمی کروں اور جلدی سے ہوٹل پر پہنچ جاؤں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ اور تھکتا ہے۔ یہی سوچ لے کر لاکھوں کا مجمع بھاگ رہا ہے، تو لاکھوں لوگ چل کے جا رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ، جو 12-13 کی رمی کرنے کے لیے رکے ہیں تو مینا میں اپنے خیموں پر ہمارا راج ہوتا ہے اور سب سہولتیں مل جاتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ عامر بھائی نے 1 سال 13 کو خیمے کے باہر بس بھیج دی تھی کہ سب حاجی لوگ بس میں بیٹھ کر آؤ، اتنی سہولت ہو گئی تھی۔ تو اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ کہ ہم 13 کی رمی کی بھی نیت کریں گے، اس لیے کہ ہم وہاں جا کیوں رہے ہیں؟ عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو اگر کرنا ہے تو پرفیکٹ کریں، A1 کریں، بالکل کچا کام کیوں کریں؟ اس نے نیت کرو انشاءاللہ 13 والی رمی بھی ہم لوگ
کریں گے انشاءاللہ. ہماری بات اس سے اوپر چل رہے تھے. دیکھو اب یاد رکھنے کے کام ہو گئے. میں نے آپ کو بتا دیا 9 کام کا نام حج اور 4 کام کا نام عمرہ. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ قران کرو گے یا تمتع کرو گے یا افراد کرو گے. ماؤں بہنوں کے کچھ اہم مسائل ہیں ان کے ایام اور ایم سی کو لے کر جو ہم نے ہمارے چینل پر آسان دین پر اپلوڈ کیے تھے اور ہمارے الاف ٹور میں بھی کا جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ اس میں بھی شیئر کر دیا تھا. تو ابھی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے, لیکن میں اپنی ماؤں بہنوں سے بہت درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو ضرور سن لیں. اگر آپ نے اس کو اچھے سے سن لیا تو انشاءاللہ آپ بہت ساری لیڈیز کی گائیڈ کر سکیں گے, ان کو بتا سکیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پھر بھی آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے, پوچھنا چاہیں تو آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا. بہرحال اب جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہم نیت کریں گے. نیت کیا کریں گے کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے حج تمتع کا عمرہ کرتا ہوں, عمرہ کرتی ہوں, یا حج قران کی نیت کرتا ہوں, قبول فرما, آسان فرما. اور 3 بار آپ لبیک پڑھیں گے. اب آپ احرام کی پابندی میں آ گئے. احرام کی موٹی موٹی پابندیاں. احرام کی حالت میں بال کاٹنا, ناخون کاٹنا منع ہے. احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا, کھانا پینا لگانا سب منع ہے. اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں خوشبو ہے یا نہیں ہے اس کا خیال رکھنا ہے. احرام کی پابندی کا خیال نہ رکھنے پر بعض مرتبہ دم لگتا ہے یعنی ایک بکرے کی قربانی, بعض مرتبہ ایک صدقہ فطر یعنی 10-15 ریال, اور بعض مرتبہ ایک مٹھی گیہوں صدقہ یعنی 2-5 ریال. تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بھول ہم سے نہ ہو, اس کا خیال رکھا جائے. احرام کی حالت میں مرد حضرات باڈی کے شیپ پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. دیکھو یہ رومال ہے, اس رومال پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی ہے. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے گھڑی پہنی ہے, گھڑی پر سلائی ہے, چپل پہنی ہے, چپل پر سلائی ہے, یہ سب پہن سکتے ہیں. باڈی کے شیپ پر یعنی شرٹ ہے اور کرتا ہے, پیجامہ ہے, پینٹ ہے, یہ باڈی کے شیپ پر, انڈر گارمنٹس ہیں, یہ باڈی کے شیپ پر سلے ہوئے ہیں, اس کو نہیں پہن سکتے. اس طرح کی سلائی والی چیز احرام کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں فیس پر کپڑا نہ لگے, یہ مرد کے لیے بھی پابندی ہے, عورت کے لیے بھی پابندی ہے. سر پر کپڑا نہ لگے, یہ مرد کے لیے پابندی ہے, یعنی احرام کی حالت میں مرد حضرات کو ٹوپی نہیں پہننا ہے. تو اب جیسے ہی آپ نے نیت کر لی آپ احرام کی پابندی میں آ گئے. اب اس کے بعد لبیک خوب کثرت سے پڑھنا ہے, بہت زیادہ پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ صحابہ کو کہو کہ زور سے پڑھو. پھر انہوں نے اتنا زور سے پڑھا کہ ان کا حلق سوکھ گیا. تو کثرت کے ساتھ ہمیں لبیک پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے پہلے جدہ اتریں گے. جدہ اترنے کے بعد اس کا خیال رکھنا ہے کہ واش روم میں لیکوڈ سوپ استعمال نہ کر لیں, اس کا خیال رکھنا ہے, وہ احرام کی پابندی کے خلاف ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کافی موٹی موٹی باتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد اگلی باتوں کا مذاکرہ ہم سفر میں ساتھ میں رہیں گے, اس وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ بتائیں تاکہ اس کا بھی جواب دیا جا سکے, اور اس دوران مجھے کچھ باتیں یاد آئے گی تو میں وہ بھی بتاتا رہوں گا. اور ابھی کچھ ہدایتیں انشاءاللہ عرفان بھائی بھی پیش کریں گے, تو اس کے دوران بھی کچھ باتیں یاد آتی رہے گی. 5 بجے تک اصل میں انشاءاللہ یہ مذاکرہ چلنا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں اپنی بات کو بھی مکمل کرنا ہے. کوئی سوالات آپ کے ذہن میں, اس کے آگے کی پوری ترتیب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مثلاً وہ 9 کام کو 6 دن میں کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اچھا ایک قربانی کا مسئلہ ہے, وہ آپ کو بتا دوں کہ 10 تاریخ کے 3 کام ہوتے ہیں. بڑے شیطان کو کنکری مارنا, اس کے بعد قربانی کرنا, اس کے بعد بال. ان 3 کاموں میں ترتیب کی رعایت کرنا, یعنی پہلے کنکری, پھر قربانی, پھر بال.
اس میں ترتیب واجب ہے، اگر کوئی آگے پیچھے کر دے گا تو دم لگتا ہے. اس لیے الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہم اپنے طور پر اپنے حاجیوں کی قربانی کا وہاں انتظام کرتے ہیں. آپ حضرات میں بھی کسی کو قربانی وہاں اپنی کرانی ہو تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ علماء کی نگرانی میں اور مسائل کی روشنی میں آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ جانے سے پہلے کی کچھ موٹی موٹی باتیں جو بہت اہم باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نفسیاتی تیاری کر لو، دل دماغ سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے، اب مجھے جانا ہے. ہاں کوئی بیماری ہے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ دیکھو زمزم ہے نا، زمزم کے بارے میں آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ جس نیت سے پیو وہ نیت اللہ عطا فرماتے ہیں. آپ زمزم کو دوا کی نیت سے پیو. اس وقت میرے پاؤں میں تکلیف چل رہی ہے، پاؤں میں پرابلم ہے، تو میں زمزم کو پاؤں کی دوا کی نیت سے پیوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چلنا آسان فرما دیں گے. کسی کو کوئی اور تکلیف ہے وہ زمزم کو اس نیت سے پیے. اور ایک بات یاد رکھیں، حج کی تیاری میں ہم علماء کو جب سمجھاتے ہیں، ابھی میرا ایک سفر ہوا تھا ناگپور کی طرف، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال بھی دیتے ہیں اور دل بھی دیتے ہیں. تو وہاں پر ایک صاحب خیر جس کو اللہ نے بہت مال سے بھی نوازا تھا، تو ان کی بستی میں ٹوٹل 45 مسجد تھی. تو انہوں نے 45 مسجد کے امام صاحب لوگوں کے لیے حج کمیٹی میں نام لکھوایا، اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ آدھے کا آئے گا تو آدھے کو بھیجیں گے، آدھے کو اگلے سال بھیج دیں گے، یا کچھ نام آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 45 میں سے 41 نام آ گئے، اور الحمدللہ وہ 41 عالم صاحب لوگ، امام صاحب لوگ حج پر جا رہے ہیں. تو ایسے بھی دل والے اللہ بس جس کا دیکھو، وہ علماء کے پاس منتھلی سیلری کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور بہت مشکل سے گزران ہوتا ہے، لیکن اللہ بلا رہے ہیں. تو یہ اس سے یہ پیغام ملا کہ یہ سفر مال سے نہیں ہوتا ہے، جس کی لاٹری لگ جائے گی اللہ اسی کو بلائیں گے. اللہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. اس لیے اپنے مال پر مجھے کوئی تکبر نہ ہو، اپنی کرسی پر میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں، نہ نہ، بڑے بڑے اللہ والے رہ گئے، اللہ نے مجھے بلایا. ایسے لوگ بھی دنیا میں آ کر چلے گئے، زندگی بھر کی حسرت اور تمنا لے کر جیتے رہے، اور قبر میں وہ تمنا لے کر چلے گئے، زندگی میں ایک بار بھی اللہ کا گھر نہیں دیکھ پائے. تو ہمارے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ مجھے بلا رہے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور ایک بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ان علماء کی خدمت میں ایک بات یہ پیش کی کہ اگر آپ اچھا حج کرنا چاہتے ہیں تو 5 تیاریاں کرو، 5 قسم کی تیاریاں کرو. وہ 5 باتیں ہم نے ان کو یہ بتائی. فضائل کی تیاری، حج پر کیا فضیلت ہے، طواف کرنے پر کیا ثواب ملے گا، صحیح کرنے پر کیا ملے گا. نمبر 2 مسائل، طواف کا طریقہ کیا ہے، صحیح کا طریقہ کیا ہے، کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سیکھ لو. فضائل کی تیاری، مسائل کی تیاری. تیسری دعاؤں کی تیاری. اور یہ بات یاد رکھو کہ پورے سفر میں لبیک کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. لہذا کسی بھی حاجی صاحب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تو دعا نہیں آتی ہے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا ہوگا. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اچھا حج کرنا ہے، عربی آتی ہے، دعا پڑھ سکتے ہو تو دعاؤں کی کتاب یاد کرو، اور دیکھ کر پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دعا کی کتاب ہے، میں ابھی سورت سے لا نہیں سکا، انشاءاللہ سفر میں آپ کو وہ دعا کی کتاب بتاؤں گا. تو فضائل کی تیاری، مسائل کی تیاری، دعاؤں کی تیاری، اور چوتھے نمبر پر جو بھی عمل آپ کرو اس عمل کو اس کی یادگار سوچ کر کرو، اس کی یادگار سوچ کر کرو. اس کی 2 مثال آپ کو بتاؤں. سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی. اس کی آپ کو ہسٹری پتہ ہوگی کہ بی بی ہاجر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے دوڑی تھی پانی کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو حج اور عمرہ کی عبادت بنا دیا. تو جب آپ صحیح کر رہے ہو نا تو یہ سوچو کہ میں بی بی ہاجر کی نقل کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بندی کے اس دوڑنے کو پسند فرما کر
ان کو ایسا زمزم دیا جو ہمیشہ ہمیشہ چلے گا. تو یا اللہ میں بھی بی بی ہاجر کی نقل کر رہی ہوں، اصل نہیں کر رہی ہوں، نقل کر رہی ہوں. یا اللہ مجھے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، مغفرت کی ضرورت ہے، دنیا آخرت کی بھلائی کی ضرورت ہے. یہ اللہ سے مانگو تو اس سعی میں آپ کو مزہ آئے گا. ورنہ ایسا لگے گا آپ واکنگ کر رہے ہیں. واکنگ نہیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے. اس کا خیال رکھو. ایک اور مثال بتاؤں. طواف کرتے ہیں نا، تو طواف کے دوران استلام کرتے ہیں. استلام کس کو بولتے ہیں؟ بوسہ لیتے ہیں، اس کو استلام کہتے ہیں. دو ہاتھ سے ایسا بوسہ لیتے ہیں. طواف کا طریقہ بھی بتانے کا وقت نہیں بچا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سفر میں اس کو سیکھیں گے. ہمارے صورت میں جب حج کا ہمارا پورا مذاکرہ ہوتا ہے تو 4 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے. 4 بجے سے شروع ہوتی ہے، عشاء پر پوری بات ختم ہوتی ہے. ہمارے یہ بھائی یہاں سے ماشاءاللہ ارشد بھائی وہاں سورت سیکھنے کے لیے آئے تھے. پورا انہوں نے پروگرام اٹینڈ کیا تھا، اور وہ پروگرام ہم نے چینل پر آپ کو بھیجا بھی تھا. بہرحال اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی ہفتہ باقی ہے. اگر وہ 4 پارٹ آپ پورا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ مجھے بہت دعاؤں سے نوازیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ہمیں پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا. یہ شارٹ وقت میں پورا طریقہ آپ کو نہیں بتا سکتے. تو میں چوتھی بات کی ایک مثال دے رہا تھا. استلام، بوسہ ہے نا. تو ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ کیا اور ایک بوسہ لے لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی ہسٹری اگر تھوڑی سی پتا ہو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. یمین اللہ فی الارض، اللہ کا دنیا میں یہ سیدھا ہاتھ ہے. اب ہمیں کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے مل جائے، ملاقات کا موقع مل جائے، تو ہم سیلفی بنا لیں گے، یاد رکھیں گے اس کو کہ میں فلاں عالم صاحب سے ملا ہوں، فلاں بزرگ سے ملا ہوں. جس کو اللہ کا ہاتھ چومنے مل جائے اس کی قسمت کتنی بڑی ہے. لہذا جب بوسہ لو تو سوچو کہ ہم اللہ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، لہذا اس میں مزہ آئے گی. اور 5ویں بات، 5 باتیں میں نے تیاری کی بتائی: فضائل، مسائل، دعائیں، ہر عمل کی یادگار. اور نمبر 5، 2 کتابیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میرے پاس موجود ہے. اور وہ 2 کتابیں مکہ مکرمہ میں ملتی ہے، انڈیا میں نہیں ملتی ہے. ایک کا نام تاریخ مکہ ہے، ایک کا نام تاریخ مدینہ ہے. تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ، اس میں کیا ہے اس کے بارے میں سمجھیے کہ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں بھی اسٹار ٹور کی طرف سے ہمیں زیارت پر لے جائیں گے. تو زیارت کی جو جگہ جانے والے ہیں اس کے جو گائیڈر ہوتے ہیں وہ جو بھی اپنا بتائے، صحیح غلط جیسا بھی بتائے، لیکن ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اس جگہ کی ہسٹری کیا ہے. تو اس کتاب میں ہر جگہ کی تصویر بنائی ہے اور اس کا پورا خلاصہ اس میں بتایا ہے، ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس جگہ کی یہ ہسٹری ہے. تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کی الگ الگ کتاب ہے. اردو میں، انگلش میں اور عربی میں، 3 لینگویج میں ملتی ہے، اور وہیں پر ملتی ہے. 15 سے 20 ریال کی ملتی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بھی خریدیں گے. تو یہ 5 قسم کی تیاری اچھا حج کرنے کے لیے ضروری ہے. بہرحال باتیں تو اور بھی بہت ساری یاد آ رہی ہے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. عرفان بھائی کو بھی کچھ اہم ہدایات دینی ہیں، اور اس دوران کچھ باتیں مجھے بھی یاد آتی رہے گی، تو اور بھی مجھے کچھ باتیں آپ کو بیچ میں بتانی رہے گی. آئیے عرفان بھائی تشریف لائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مفتی صاحب نے تفصیل سے ساری چیزوں کو مختصر طور کے اوپر بتا دیا ہے، لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے، اور ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مفتی صاحب نے ویڈیوز بھی ڈالے ہیں ہمارے گروپ کے اندر، اور مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل بھی ہے. اس لیے میں سب کو پھر سے ایک بار گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور اسے فالو بھی کرے. یہ نہ صرف آپ کو اس حج کے دوران کام آئے گا باقی، بلکہ دوسری اور چیزوں کے اندر بھی وہ کام آئے گا آپ کو. اور اگر کچھ چیزیں مس ہو گئی ہو، اور اگر کچھ سوال جواب ہے آپ کے جو آج کے سیشن کے اندر کور نہ ہو پائے ہو،
تو اس کو آپ ہمارے گروپ کے اندر یا مفتی صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. صرف جانے کے پہلے نہیں, وہاں جانے کے بعد بھی اگر کچھ چیزیں یاد آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب سے کلیریفیکیشنز لے سکتے ہیں. اب جو 2-3 چیزیں مجھے بولنی ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر سال میں جس طرح سے اس بار بھی میں نے ہمارے گروپ کے اندر ویڈیوز ڈالے ہیں تو تفصیل سے اسپیسیفک ٹاپکس کو کور کیا ہے تاکہ یہاں پہ وقت ضائع نہ ہو اس چیز کے لیے, کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. مفتی صاحب کے بیان کے بعد ہمیں یہاں پہ ڈسٹریبیوشن والا پروگرام بھی کرنا رہتا ہے اور کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہے وہ بھی پوری کرنی رہتی ہے. تو کافی چیزیں میں نے کور تو کر دی ہے میں نے گروپ کے اندر ویڈیوز اور ریکارڈنگز ڈال کے. کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا بولنے کی کیا ضرورت ہے, تو اس کے اوپر میں یہ بولوں گا کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو یہ ایک ایگزام کی طرح ہوتا ہے, اور ایگزام کی تیاری اگر ہم زور شور سے اور محنت سے کریں, ڈیفیکلٹ کویشچنس کو پریکٹس کریں, تو جب ہم ایگزام میں بیٹھتے ہیں اور سوال آتے ہیں تو ہم اسے آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئر کرے, کیونکہ حج پہ جانے کے بعد وہاں پہ کس طرح کے صورتحال آتے ہیں یہ نہ تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں نہ تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. انتظامات ہماری طرف سے پورے ہوتے ہیں, کوشش ہماری طرف سے پوری ہوتی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ہم رحمت چاہتے ہیں اور آپ سب سے دعا چاہتے ہیں کہ ہمارا حج آسان ہو, جو بھی مشکلیں سامنے آئیں وہ ساری ہمارے لیے آسان ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول کرے. تو ایک چیز صبر رکھ کے چلیے گا. دوسری چیز میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو انتظامات ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوٹلس, اور جو ہمارا گروپ بامبے سے جاتا ہے, ابھی آپ دیکھ رہے کہ اتنے حاجی ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت اس محفل میں موجود نہیں ہیں, کیونکہ صرف بامبے کے حاجی نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس, آل اوور انڈیا اور انڈیا کے باہر کے بھی حاجی ہوتے ہیں, یو ایس, کینیڈا, دبئی اور دوسری اسٹیٹ سے بھی. تو سب لوگ ایک ساتھ بمبئی آ نہیں سکتے ہیں, اس لیے یوٹیوب چینل کے اوپر اور ہمارے گروپ کے اندر ویڈیوز ڈالنے پڑتے ہیں. اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ اس گروپ کے اندر جوائن ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ یہ جو گروپ ہے اس کے اندر کیونکہ الگ الگ جگہ سے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک جنرل قسم کا گروپ ہوتا ہے جو کسی اسپیسیفک کھان پان کو دھیان میں نہیں رکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اسی کے مطابق جو ہماری شفٹنگ ہوٹل ہے دار الخلیدیہ پاک ریجس جو مس فلا کبری کے پاس ہے, وہاں پر ہمیں انڈین فوڈ ملے گا کیونکہ وہاں پہ ہم نے کیٹرنگ سروس لی ہے. اس کے بعد جب ہم حرم کے قریب آتے ہیں مکہ ہوٹل اینڈ ٹاورز جو ہوٹلز ہیں ہماری, وہ ایک پیور 5 اسٹار ہوٹل ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل مینیو ہے. اور موون پک انور المدینہ موون پک جو مدینہ میں حرم کے پاس ہماری دوسری 5 اسٹار ہوٹل ہے مدینہ کی, وہ بھی ایک پیور اعلی درجے کی 5 اسٹار ہوٹل ہے. وہاں پر بھی انٹرنیشنل مینیو ہے جو کہ ہر کسی اسٹیٹ کا بندہ یا کہاں کا بھی رہنے والا ہو اس کے لیے وہ مناسب ہوتا ہے. دوسری ایک اہم چیز جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ انتظامات سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہم نے VIP انتظامات کیے ہیں مشاعر کے. مشاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ مینا, عرفات, مزدلفہ جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں وہ, اس میں ہم نے VIP فیسلٹیز لی ہے. لیکن آخری موقع پہ یہ ہوا ہے کہ اس بار انڈین گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ نے جو زون کر کے اس سال سے ایک زون کر کے ایک چیز آئی ہے, زون 1 2 3 4 5, ہمیں زون 5 الاٹ ہوئی ہے. اور یہ صرف ہمیں ہی نہیں, انڈیا کے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو زون 5 الاٹ ہوئی ہے. تو یہ زون کیا ہوتی ہے؟ زون آسان معنوں میں اگر میں سمجھاؤں تو جمرات سے دوری, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو زون ملی ہے وہ جمرات سے دور ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں جب یہ زون الاٹ کری تو اس کے ساتھ ہمیں میٹرو کی ٹکٹس بھی دے دی ہے. تو اس بار جب ہم مینا سے جمرات کی طرف جائیں گے تو بائی میٹرو جائیں گے, مینا سے عرفات جب جائیں گے تو وہ بھی میٹرو سے جائیں گے, اور عرفات سے مزدلفہ آئیں گے تو وہ بھی میٹرو سے ہی جائیں گے. اس کے اندر آپ سب سے گزارش ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے واٹس ایپ گروپس کو ایکٹیو رکھیے,
اس کے اندر کیونکہ ہجوم لوگوں کا بہت زیادہ ہوگا، یہ انتظامات پورے انڈیا کے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے نئے ہیں. اس میں ہماری طرف سے کوشش یہ رہے گی کہ سب کو ایک ساتھ اکٹھا اور آسانی سے سارے جو مشاعر کے ارکان ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، وہ آسانی سے اور سہولت سے کرائے. میٹرو ہونے کی وجہ سے سہولت کافی ہو جاتی ہے کیونکہ چلنا بالکل بھی نہیں پڑتا ہے. تو بس یہی مجھے کہنا تھا کہ آپ لوگ اس کے اندر ساتھ دیجئے. ہمارا ساتھ اور ہماری کوشش ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری چیزیں آسان کرے. آپ اس حج کو کامیاب ہونے کے لیے دعا بھی کرے. اور اب ہم ہمارے گفٹس کا ڈسٹریبیوشن شروع کریں گے. اس کے پہلے مفتی صاحب کو اگر اور کچھ جوڑنا ہے اس میں تو پلیز مفتی صاحب. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ بتائیں، اور دو تین چیزیں مجھے اور ابھی ذہن میں آئی جو پہلے بتانا ضروری ہے. ایک ہدایت یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم یہاں سے اپنی عزیزیہ والی ہوٹل پہنچے، مکہ والی ہوٹل تو اس کی تو کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، مدینہ والی ہوٹل، لیکن عزیزیہ والی ہوٹل اور مینا کا خیمہ، عرفات کا خیمہ، جیسے ہی آپ وہاں پہنچے پہلی منٹ پر کرنے کا سب سے پہلا کام یاد رکھیے گا، لوکیشن لے لیجئے گا. لوکیشن اپنے فون میں سیو کر لیجئے، ہوٹل کا کارڈ لے لیجئے. خیمے میں تو بعض یہ مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھک کر مینا پہنچے، آپ نے خیمے میں سامان رکھا، واش روم گئے، واش روم سے نکلنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیمہ، یہ خیموں کا سمندر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا خیمہ کون سا ہے. اس لیے خیمے کا لوکیشن اور خاص طور پر عزیزیہ کی ہوٹل کا لوکیشن اترنے کے ساتھ یہ کام ضرور کر لیجئے گا. آس پاس کیا ہے ادھر دیکھ لیجئے، ادھر دیکھ لیجئے، یہ ایک اہم یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں نے آپ سے اوپر ایک بات کہی، جسمانی تیاری. جسمانی تیاری میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حج سے پہلے اپنے کھانے میں بہت کنٹرول کرنا ہے، اپنی طبیعت کا بہت خیال رکھنا ہے. میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، ذہنی اعتبار سے تیار کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ بعض مرتبہ وہاں پہنچنے کے بعد بعض حاجی صاحبان، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ایک کھانا کھایا، دو کھانا کھایا، بس ابھی آج عامر بھائی نے 4 5 چیزیں کھلا دی، اور وہاں جائیں گے تو 6 کھلا دیں گے. تو اب بعض لوگوں کو شوگر ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہے. اب گھر پہ کچھ، ہاں وہی بولنے جا رہا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گھر پہ اگر کچھ میٹھا کھا رہے ہیں تو ہوم منسٹر بولتی ہے نہیں کیا کر رہے ہو، وہ روک دیتی ہے. اب وہ ادھر کھا رہے ہیں یا آدمی اکیلا آیا ہے تو ہاتھ اٹھا کر آستین چڑھا کر نعرے تکبیر اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جو میٹھے پر ٹوٹ پڑے. اب بیمار ہو گئے. ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا ایسا ہی ہوا، بہت ساری بیماریوں میں بیچارے پریشان تھے. اب وہاں بوفے سسٹم تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو ماشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے تک دسترخوان پر ٹک جاتے تھے. 2-3 دن میں اتنے سیریس ہو گئے کہ ان کا حج مشکل ہو گیا، اور لاسٹ مومنٹ پر انڈیا سے ان کے بیٹے کو بلانا پڑا تھا. تو اس لیے پیغام یہ ہے کہ اس پر بھی بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے. صرف کھانا نہیں، اپنی طبیعت کو سنبھالنا مجھے آنا چاہیے. مجھے کتنا ٹھنڈا پانی چلتا ہے وہ مجھے معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم ہے. یہ تو میرے اکرام میں مجھے چلڈ واٹر دیں گے، لیکن مجھے پینا ہے کہ نہیں پینا ہے وہ مجھے خیال رکھنا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ باہر جب آپ نکلو گے نا تو ایک دم گرم، اور پھر اندر ہوٹل میں تو ایک دم ٹھنڈا. تو تھکا کر آدمی اتنا ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے کہ دوسرے دن بیمار ہو جاتا ہے. اس کے بغیر، وہ ٹھنڈے کے بغیر اس کو چین نہیں آتا ہے. لہذا شارٹ میں خلاصہ یہ کہ اپنی طبیعت کا حج سے پہلے، بعد میں بھی رکھنا ہے، لیکن بطور خاص حج کے دن آنے سے پہلے اپنی انرجی کو بچانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح جیسا کہ ابھی عرفان بھائی نے بھی بتایا کہ پورے سفر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی مشقت آ گئی تو اس کو برداشت کرنا ہے. بعض مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اختیار میں بھی نہیں ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تو وہ حاجی خود سمجھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار، ان کے اختیار کی چیز ہے تو ہم ان کو بول سکتے ہیں. اب جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر ہم آرگیومنٹ کریں یا بولیں، اس سے کوئی فائدہ سوائے حج کی بربادی کے نہیں ہوگا. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اچھا، ایک اور بات سیم کارڈ کے تعلق سے، کہ جب ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو بعض مرتبہ سیم کارڈ ایئرپورٹ پر بھی مل جاتے ہیں،
وہ جو چلنے والے صاف صفائی والے پرسنل بندے ہیں ان سے نہیں لینا ہے. اگر ایئرپورٹ پر کوئی کاؤنٹر لگا ہوا ہے, جیسے موبائلی, ایس ٹی سی اور زین, یہ تین زیادہ چلتے ہیں, زیادہ تر لوگ موبائل ہی یوز کرتے ہیں, تو اس میں سے جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں. ایئرپورٹ کے کاؤنٹر سے بھی لے سکتے ہیں اور ہوٹل پر جا کر اس کے اطراف میں بھی کاؤنٹر ہوتے ہیں. میں اس میں آپ کو ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا سیم کارڈ لیتے وقت, کہ مثلا ہمارا 1 مہینے کا سفر ہے, 20 دن کا سفر ہے, تو آپ کو پتا ہے 20 دن میں اندازاً مجھے کتنی بات کرنی ہے, کتنے ڈیٹا کی ضرورت ہے. تو میرا مشورہ یہ کہ پہلی مرتبہ ہی پورا ریچارج کرا لو, اس لیے کہ بعض مرتبہ ریچارج کرانے میں 2 گھنٹے کی لائن لگانی پڑتی ہے, تو وہ پریشانی اور دقت والا کام ہو جائے گا. اور ہر ایک کے پاس اپنا پرسنل موبائل بہت ضروری ہے. آپ کھو گئے, ادھر ادھر ہو گئے, تو اس کے لیے آپس میں کمیونیکیشن اور رابطے کے لیے فون کا ہونا اور موبائل کا ہونا بہت ضروری ہے. بہرحال اور بھی ایسی باتیں انشاءاللہ ہے جو تجربے کی روشنی میں وہ آتی جائے گی, ہم گروپ پر بھی شیئر کرتے جائیں گے, چینل پر بھی آتی رہے گی. اور جیسا کہ ابھی عرفان بھائی نے ہمیں وہ ایک ویڈیو کے ذریعے بھی بتایا تھا کہ کیا کیا سامان کی تیاری کرنی ہے, الحمدللہ عرفان بھائی, اس کے بعد میں نے بھی ایک ویڈیو بنایا ہے مینا میں کیا سامان لے جانا ہے, اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں آئے گی. تو پلیز عرفان بھائی نے بھی درخواست کی اور میں بھی کروں گا کہ ہمارا جو ایلاف واٹس ایپ گروپ ہے اس کو ضرور فالو کریں, دن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیں تاکہ اس میں آپ کو پتہ چلتا رہے. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میری ایک اور خدمت ہر سال کی ہوتی ہے, اور حاجی کی خدمت بہت بڑی شرف کی بات ہے. دیکھو اس سفر میں 2 باتیں اور یاد آ گئی, اپنے حج کو اچھا بنانے کے لیے 2 باتیں اور یاد آ گئی کہ کسی بھی حاجی کی خدمت کر دو, خدمت سے اللہ ملتے ہیں. اس نیت سے کرو کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو آج ابھی کھانے کی دعوت تھی, عرفان بھائی نے سب سے آخری شفٹ میں کھانا کھایا. کیوں؟ کہ بھائی میں تو میزبان ہوں. یا ان کے ٹچ والوں نے آخری کھانا کھایا, کیوں؟ کہ بھائی یہ تو ہمارے گھر کی دعوت ہے, مہمان پہلے کھاتا ہے, میزبان بعد میں کھاتا ہے, یا میزبان کے قریبی رشتہ دار بعد میں کھاتے ہیں. تو میں ہر کام میں پیچھے ہو جاؤں اس نیت سے کہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں گا, پھر اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا, تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. حج کے سفر میں خدمت کرنا اور حج کی باتیں لوگوں کو سکھانا, یہ اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی سنت ہے. ان دونوں باتوں کا بھی آپ خیال رکھیے گا. تو کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ آتی رہے گی, آپ گروپ میں ضرور اس کو نوٹ کرتے رہیے گا. بس ابھی اپنی بات ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. آخری میں 5-10 منٹ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, اور اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, دل کھول کر آپ بتائیے. جی وعلیکم السلام. جی جی جو بھی ہے وہ سب کے لیے ایک ہی رہے گا. پتہ نہیں, ابھی وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا. ویسا ڈسٹینس نہیں بتایا انہوں نے, صرف لوکیشن بتائی ہے. سب کی لوکیشنز الگ الگ ہیں وہاں پہ, تو جب وہ وہاں جائیں گے وہاں دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنی دوری پر ہے. ایسے تو ابھی جب ہم جائیں گے ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں مینا کے لیے, ٹھیک ہے. ہم جائیں گے 13 جون کو ہم مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس جو دیکھا جائے تو 11 اور 12 جون, ٹھیک ہے. ابھی 11 اور 12 جون کے اندر بہت سی حج کی فارمیلٹیز بھی ہے, جیسے کہ جب حاجی مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں کی حکومت کو انفارم کرنا, آپ کے لیے بہت ساری جو کارڈز ہے, رسٹ بینڈز ہے, ٹکٹس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے الگ الگ آفیسز میں جا کر یہ ساری چیزیں لینی رہتی ہے. تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے مینا عرفات جا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں جانے کا موقع ملے. ویسے وہاں جانے کے لیے دیتے نہیں ہیں اکثر حج کے پہلے, ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جانے کا موقع ملے. وہاں جا کے ہم دیکھیں گے کہ کتنی دوری پہ ہے, اور وہ حساب سے انشاءاللہ ہم لوگ پلان کریں گے کہ کیسے ہم ہمارا گروپ ہینڈل کریں گے وہاں پہ. آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے, جو بھی کریں گے سب ساتھ میں مل کے ہی کریں گے, اور ہماری رہبری کے اندر ہی ہوگا. اور جو بھی تکلیف آئے گی سب سے پہلے وہ ہمارے اوپر آئے گی, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہے.
برابر. تو جو آپ فیس کرو گے آپ سے پہلے وہ ہم فیس کریں گے, اور ہمارے لیے فکر زیادہ ہے کیونکہ ہمیں سروس دینی ہے آپ کو. تو ہماری طرف سے کوشش یہ ہوگی ہمیشہ سے کہ ہم اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس مشکل کو آسان کر سکتے ہیں کیا نہیں, ہمارے اختیار میں ہے کیا نہیں. ہم ہماری پوری کوشش 110% کوشش کرتے ہیں کہ اس مشکل کو آسان کرے, لیکن اگر وہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے تو وہ آپ بھی فیس کرو گے, ہم بھی فیس کریں گے, اور جتنے حاجی اس کیٹیگری کے اندر پڑھتے ہیں وہ سارے بھی ویسے ہی فیس کریں گے. تو اس کے اندر صبر اور کوآپریشن اور سپورٹ اس کی گزارش ہے. آگے تشریف لائیں, آگے تشریف لائیں. قربانی کے سلسلے میں آپ کو پوچھنا ہے. وہاں بھی کر سکتے, مسئلہ نہیں, ہم تو ساتھی ہیں. نہیں, وہ میری کیش چاہیے گا, 600 ریال پر قربانی ہے. اچھا, میرے تھرو جو ہوگی نا, میرے تھرو جو میں کروں گا وہ 600, جو ہر سال میں کرتا ہوں نا اس کی بات کر رہا ہوں. باقی جو گورنمنٹ کی ہے, 600 سے 800 بول کے رکھ دو. نہیں 600 ہی ہے, پرفیکٹ. جو گورنمنٹ سے ہو رہی ہے وہ 720 ریال, کمیٹی میں جو ہو رہی ہے وہ 720 ریال ہے. میں جو کراؤں گا وہ 600 میں. دمبا کرانا ہے تو 650 ریال ہے. جی, آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن پاسبل نہیں ہے, بہت مشکل ہے. میں منع نہیں کرتا ہوں. قربانی کے جو دن ہوتا ہے اس میں جو مشقت آتی ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے, کیونکہ پھر آپ کو یاد ہے ہاں, ابھی تک ہوئی نہیں, ابھی تک ہوئی نہیں, ابھی تک ہوئی نہیں. جی جی, جیسے عرفان بھائی نے یاد دلا, اگر آپ کسی کے بھی تھرو قربانی کرائیں تو میں نے اوپر آپ کو بتایا 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے. صبر بہت ضروری ہے. کنکری کے بعد حاجی سمجھتا ہے کہ انڈیا میں قربانی ہو رہی ہے, یہ انڈیا میں نہیں ہے, وہاں لاکھوں قربانیاں ہیں, تو اس میں تھوڑا صبر کی ضرورت رہتی ہے. ہم ٹائم یہ بتاتے ہیں کہ ظہر تک آپ کی کنکری کا ٹائم ہے, ظہر سے عصر کے بیچ میں یا مغرب تک لاسٹ قربانی کا ٹائم ہے, اور اس کے بعد مغرب کے بعد آپ بال کٹا سکتے ہیں. تو گویا جلدی ہو جائے گا, یہ تو لاسٹ لمٹ بتائی جا رہی ہے, تو اس میں جلد بازی نہ کریں, صبر اور شکر سے ہمیں کام کرنا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بعض مرتبہ جیسے میں آپ کو لوکیشن دے دوں گا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں, لیکن پاسبل نہیں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس جگہ جانے کے مان لو ٹیکسی والے کے 20 ریال ہے, وہ اس دن آپ سے 500 ریال مانگے گا, اور اس لوکیشن ایگزیکٹ لوکیشن پر چھوڑے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ رش آئے گا تو بیچ میں بولے گا یا اللہ روح تو جا, تیرا کام جان, تو آپ پھنس جائیں گے. وہ آپ اپنی ذمہ داری پر جانا چاہیں تو لیکن نہیں ہو سکتا ہے. ہم لوگ, میں تو بہت کمزور ہوں, کمزور ہو کے بھی جانے کی ہر سال کوشش کرتا ہوں. اس سال تھوڑا لنگڑا بھی ہوں. ہاں, کیش تو آپ کو ساتھ میں وہاں بھی کچھ رکھنا ہی پڑے گا, کبھی کسی کو صدقہ. ہاں دیکھیں, جیسے آپ نے کیش کی بات کی تو ایک درخواست میں یہ کروں گا کہ بہت ساری احرام کی پابندی والی بھول بے دھیانی میں ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 3 بال توڑے نہیں, ٹوٹ گئے, ایسا کھیل رہے تو نہیں, جیسے ایسا مسا کیا اور 3 بال نکل گئے. عورت نے اپنی خمار اوڑھنی اتاری اور 3 بال نکل گئے, تو ہر 3 بال پر 2 ریال صدقہ ہے, ہر 3 بال پر. توڑے نہیں, ٹوٹ گئے تو بھی. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ روزانہ ہمیں ایک مقدار, جتنے دن احرام میں ہو اتنے دن روزانہ ایک مقدار ہم کو صدقہ کرنی ہے. مثلا روز 10 ریال صدقہ کر دو. اب وہ صدقہ کارڈ سے تو ہوگا نہیں, اس کے لیے کیش لگے گا, تو کیش اپنے پاس ہونا ضروری ہے. بعض جگہ پر کیش کی ضرورت پڑے گی, تو ایک متعین ہم کو اندازہ ہے. اب جیسے آپ کارڈ لینے چلے گئے, اس نے بولا کیش دو, تو کیا کریں گے, تو اس لیے کیش بھی تھوڑا اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا. ایک 2000 کے قریب ہے, اندازاً 2000. حج کمیٹی میں 2-3 ہزار تو بتاتے ہیں, ہم بھی 2000 ریال کے قریب کیش بھی رکھ لیں تو اچھا ہے. تو اس میں 600 قربانی کا رہے گا. اچھا, قربانی کے تعلق سے ایک بات اور یاد آئی کہ ایک قربانی تو حاجی کی, حج کی ہے, اور اگر آپ ہر سال بقرعید والی قربانی کرتے ہیں نا تو پھر 2 قربانی ہیں, بقرعید والی بھی اور حج والی بھی. بقرعید والی انڈیا میں کرا سکتے ہیں, حج والی ادھر کرانا ضروری ہے. بقرعید والی اگر ادھر کرائیں گے تو زیادہ اچھا ہے, آپ بھی ادھر ہے اور ادھر میٹر بڑا ہوا ہے, 1 لاکھ ثواب ملے گا. اس لیے 2 قربانی ہیں. انڈیا میں بھی آپ وہ قربانی کرا سکتے ہیں. جی عرفان بھائی.
عمرہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے متعلق جی کھانا کھانے کے بعد نیت کرنا، ذرا اس پہ جی، یہ جو 2 رکعت پڑھیں گے نا، یہ آپس صرف نفل نیت سے پڑھیں گے. ابھی ہم عمرہ کی نیت نہیں کریں گے. دیکھو ابھی جیسے ہم لوگوں نے لبیک پڑھا تھوڑی دیر پہلے، تو یہ لبیک پڑھنے سے ہم لوگ نیت میں نہیں آ گئے. جب تک آپ نے عمرہ یا حج کی نیت نہیں کر لی تب تک آپ احرام کی پابندی میں نہیں آئیں گے. وہ 2 رکعت نفل ہے. فلائٹ میں جو پڑھیں گے لبیک اور نیت، اس کے بعد احرام کی پابندی شروع ہوگی. وہ صرف نفل کی نیت سے 2 رکعت ایئرپورٹ پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جی 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 گرمی زیادہ ہوتی ہے، ایک ساختہ احرام اچانک سے منہ پوچھ لیا جی. پوچھنے کے لیے، تو اس پہ کیا ہوگا؟ احرام کی حالت میں منہ پوچھنا، پسینہ یا پانی، جیسے وضو میں بھی پوچھنا پڑتا ہے، تو دیکھیے اس کے پوچھنے کی ترتیب ایسے کیجئے گا. چہرہ ایسے نہیں پوچھنا ہے، ایسے نہیں پوچھنا ہے، ایسے ٹیشو ہو یا رومال ہو ایسے نہیں پوچھنا ہے، اس کو ایسے پوچھنا ہے. ایسے پوچھ سکتے ہیں. پورا کھول کے فیس کور نہیں کرنا. یعنی وہ 1/3 والا جو مسئلہ ہے، نہیں 1/3 والی بات نہیں، بس فیس کور نہیں ہونا چاہیے. پورا منہ کپڑے کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہاں کپڑا ہے، ٹیشو ہے، منہ کور نہیں کرنا ہے ایک ساتھ پورا. احرام کی، اچھا اس سے اور مسئلہ یاد آ گیا. احرام کی حالت میں جب ہم سوئیں گے تو یہاں سے لے کر پاؤں سمیت، پاؤں جوڑ کر پورا باڈی آپ چادر سے ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن فیس کور چادر سے نہیں کر سکتے. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ سوتے وقت بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پوری چادر تان کے سوتے ہیں، تو سر پر آپ چادر احرام میں نہیں اوڑھ سکتے. پیر اوڑھ سکتے ہیں، جی چادر اوڑھ سکتے ہیں مرد بھی. جی جزاک اللہ خیر. اور ایک سوال تھا میرا، عام دنوں میں جو حج کا ایام شروع ہوتے ہیں 1 ذی الحجہ سے، تو اکثر ہم جو ہے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں تراشتے ہیں. تو اب ہم جب احرام باندھیں گے تو حج کا ایام آپ کاٹ سکتے، چونکہ اگر ہم نے تمتع کیا ہے تو عمرہ کریں گے جا کر، تب تو کاٹنا فرض ہو جائے گا، اس کے بغیر احرام ختم نہیں ہوگا، لہذا کاٹ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا تھا، ماؤں بہنوں کے جو مسائل ہے اس کے تعلق سے ہم نے جو تفصیلی ویڈیو بنایا ہے اس کو ضرور سنیے گا. اس کے بعد بھی کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، اپنے مرد حضرات کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. جی 5 منٹ. اور کسی ساتھی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ آج ابھی سوال اگر ذہن میں نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم لوگ گروپ میں بھی آ گئے. اچھا میں اپنا نمبر بھی آپ کو واٹس ایپ بتا دوں. عرفان بھائی نے ویسے گروپ میں تو ڈالا ہوا ہی ہے 6262256060. ہمارا ایک اور ایکسٹرا بھی حاجیوں کا گروپ ہے جس میں دن بھر مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات اگر اس میں جڑنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو جوڑ دیں گے. تو آپ کے سامنے بہت سارے مسئلے آتے رہیں گے. ہاں ابھی اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں نہیں آیا، بعد میں آیا، تو آپ مجھے پرسنل پر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم گروپ میں بھیجیں گے تاکہ سب کے سامنے جواب آ جائے. اور انشاءاللہ اور بھی کچھ ویڈیوز بنانے کی پلاننگ ہے، جیسے کہ آپ اپنا بیگیج کس طرح سے ہینڈل کریں گے، اس کے اوپر ٹیگنگ کس طرح سے کریں گے. ہماری وہاں پہ کمپلیمنٹری لانڈری سروس ہے، وہ لانڈری سروس کس طرح سے ہوتی ہے، وہاں لانڈری کی پالیسی کیا ہے. ہم لانڈری بیگز بھی دیتے ہیں جو اکثر دیے نہیں جاتے ہیں، تاکہ یہ ایک آرگنائزڈ وے کے اندر کام ہو. تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے، لگیج کو ٹیگ کس طرح سے کرنا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بھی ایک الگ سے ویڈیو بنے گا، وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. اور اگر کسی ساتھی کو کسی اور چیز کے اوپر بھی جانکاری کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں یا مفتی صاحب کچھ اس کے اوپر تفصیل سے ایکسپلین کرے، تو آپ لوگ پلیز ہمیں بتائیے گا، ہم لوگ اس کے اوپر بھی کام کریں گے. جزاک اللہ. یہ جو لانڈری کی بات آئی، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. عرفان بھائی کے ساتھ ہمارا مشورہ بھی ہوا کہ جو کپڑے آپ لے کر جانے والے ہیں احرام کے علاوہ، اس میں عموماً کیا رہتا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے نئے کپڑے ہم لوگ سلاتے ہیں اور شاندار نئے کپڑے لے کر جاتے ہیں.
تو درخواست یہ کہ نئے کپڑے کم سے کم لے کر جائیں. ہاں مدینہ منورہ جب جائیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے لیے تو جتنا اچھا نیا کپڑا وہ وہاں کے لیے لے کر جائیں, لیکن نارملی زیادہ نئے کپڑے لے کر نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جب لانڈری میں کپڑے دیتے ہیں تو کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, دھونے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں پیش آ سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے, ڈرایا نہیں جا رہا ہے, آ سکتی ہے. اس لیے کوشش کریں ہلکے میں ہلکے. کوئی ہم لوگ شادی بیاہ میں تو جا نہیں رہے ہیں, کسی کو دکھانے تو جا نہیں رہے, تو جو نارمل والے کپڑے ہیں ایک دو اچھے لے لیں, باقی نارمل کپڑے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اوپر دیکھیے, میں ویسے تو اس کے اوپر تفصیل سے بولنے ہی والا تھا, لیکن کیونکہ مفتی صاحب نے یہ ٹاپک نکالا تو اس کے اوپر میں ایک مختصر سے میں یہ بول دیتا ہوں. کیونکہ جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں یہ ان تک بھی پہنچے. اور ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں ایک یہ چیز کے اوپر غور فرماؤں گا کہ کافی لوگ ہمارے گروپ میں ابھی بھی ایسے ہیں جن کو واٹس ایپ یوز کرنے نہیں آ رہا ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اور بڑی مشکل ہو جائے گی ان ساتھیوں کو. اس لیے ابھی بھی وقت ہے. وہ ساتھی میرے خیال سے یہاں پر نہیں ہے شاید کوئی ایسا, یہاں پہ سب کو آتا ہے, لیکن کچھ ہے جن کو ابھی بھی واٹس ایپ یوز کرنے نہیں آتا ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھے کہ کیسے کرنا ہے. کم سے کم میسج سینڈ کرنے آنا چاہیے, میپس دیکھنے آنا چاہیے, ڈائریکشن دیکھنے آنا چاہیے. اسی لیے دیکھیے آج سے ہی وہ شروع ہو گیا تھا. جب میں نے کل ایک میسج بھیجا کہ یہ لوکیشن تک کس طرح سے پہنچنا ہے, تو میں نے میپ بھیجا, میپ کے ساتھ فوٹو بھیجا برابر, اور ساتھ میں نے ایک وائس میسج بھی بھیجا. اسی طرح کے ڈائریکشنز ہمارے مشاعر کے ٹائم پہ, اور ہم جب دوسری چیزوں پہ جائیں گے حج پہ, وہاں پر اسی طرح کی چیزیں ہوگی, اسی طرح کے میسیجز ہوگے. تو اگر آپ یہ فالو ابھی کر رہے ہو, اس سے آپ کو ایک اندازہ مل جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو, تو اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیسے کرے اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کرے. اب لانڈری کے اوپر میں ایک ترنت چیز بولوں کہ مفتی صاحب نے جیسا بولا وہ اس لیے کیونکہ لانڈری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حج کی لانڈری ہوتی ہے اور ایک ہوٹل کی پرائیویٹ لانڈری ہوتی ہے. اوکے, حج کی جو لانڈری ہوتی ہے یہ اجتماعی لانڈری ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, جس کے اندر کچھ لانڈری کے سروس پرووائڈرز بہت سارے ٹور آپریٹرز کو کیٹر کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو سروس دیتے وقت گارنٹی نہیں لے سکتے کہ کس کو کتنی بہتر سروس دے رہے ہیں, کیا کرے, اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی ساتھی اچھے کپڑے لے کر آ رہے ہیں اور جس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ بھائی داغ لگ گیا, خراب ہو گیا یا گم ہو گیا, تو وہ پرائیویٹ لانڈری بھی کر سکتے ہیں, جو کہ پر کپڑا میرے خیال سے 5-10 ریال کے آس پاس ہوتا ہے, ہوٹلوں کے آس پاس میں بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بھی آپشنز اویلیبل ہے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں کو درگزر فرما, ہم سب کے حال پر رحم فرما, ہمارے سفر حج کو آسان فرما, قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما, دل دماغ پر جو ٹینشن ہے پریشانی ہے اس کو دور فرما, اس سفر کی تیاری کو آسان فرما, ارکان کو آسان فرما, آج جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے, دلوں کی گندگیوں سے ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیجئے, آگے کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.